بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے کچھ سال پہلے کا ذکر ہے کہ جب ہمارے محلے میں رہنے والے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ یورپ سے آئی ایک فیملی سے طے کر دیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ لڑکا نہ صرف تعلیم یافتہ بلکہ انتہائی خوش شکل اور خوش لباس بھی تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہ تھی، لہٰذا چند ہی دنوں بعد چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا گیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی اس صاحب پر یہ راز کھلا کہ ان کا داماد اس کی تمام فیملی مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں اور اپنی مذہب پر سختی سے کاربند ہے، جس کی بات اس خاندان کو بہت سے قانونی پیچیدگیاں اور گھریلو جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے داماد کا موقف تھا کہ وہ بھی ان کی طرح ایک مسلمان ہی ہے، بس عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ بہت سے تلخ واقعات کے بعد بالآخر یہ شادی خلا کے ذریعے ختم کر دی گئی۔ ایسی بہت سے واقعات روزمرہ زندگی میں وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک دیندار گھرانہ سمجھ کر اپنا گھر کرائے پر دے دیا تھا، لیکن وہ لوگ در پردہ قادیانی نکلے، یا پھر کوئی کاروباری معاہدہ کرتے وقت یہ معلوم نہ تھا کہ مقابل فریق قادیانی عقائد رکھتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے قادیانیوں کی چند ایسی واضح نشانیاں بیان کریں گے جن کے ذریعے سے آپ کسی قادیانی مرد یا خاتون کو بڑے مجمع میں بھی پہچان سکیں گے۔ نمبر 1، قادیانی حضرات چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوتی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ قادیانی یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت کے طور پر پہنتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسی ہی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 2، قادیانیوں میں ان کے خلیفے کی مکمل داڑھی ہوتی ہے، لیکن 99% قادیانی آپ کو فرینچ کٹ داڑھی یا پھر کلین شیو ملیں گے۔ ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ کوئی عام قادیانی اپنی خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے ان کے جلسوں اور مختلف اجتماعات کے دوران کوئی بھی شخص آپ کو ان کے خلیفے کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی والا نظر نہیں آئے گا۔ نمبر 3، قادیانی مسلمانوں کی طرح کبھی گول ٹوپی نہیں پہنتے، یا تو جنا کیپ پہنے نظر آتے ہیں یا پھر پٹھانوں یا سندھیوں والی ٹوپی۔ قادیانی جماعت کے مردوں میں ان کی مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے ڈھانپنے کا رواج ہے۔ ان کے خلیفے شملے والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد اسے نچلے درجے کی عہدیدار جنا کیپ کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر نچلے عام قادیانی یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 4، قادیانی عورتوں کو ان کے پہناوے کے ذریعے پہچاننا تو اور بھی آسان ہے۔ عام مسلمان عورتوں کی طرح ڈھیلے ڈھالی برقعے کے بجائے انتہائی چست اور ٹائٹ برقع پہنتی ہے، جس کی کمر پر بیلٹ موجود ہوتا ہے تاکہ برقعے کو جسم پر اچھی طرح ٹائٹ کیا جا سکے۔ نمبر 5، قادیانی عورتوں کے نقاب کا طریقہ بھی عام مسلمان عورتوں سے کافی مختلف ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوتا ہے، جس سے سوائے لب و رخسار کے تمام چہرہ نظر آتا ہے۔ قادیانی عورتیں کبھی اپنا مکمل چہرہ نہیں ڈھانپتی۔ نمبر 6، قادیانی حضرات جب عام مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے بات کو مذہبی امور کی جانب لے جاتے ہیں اور عام لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلوب نہیں کیا گیا اور زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، نہ ہی وہ واپس آئیں گے اور نہ ہی دجال کا مقابلہ کریں گے، بلکہ قادیانیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے تھے۔ 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ صحیح حدیث میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ آمد سے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ امت محمدی میں سے کسی شخص نے تمثیل مسیح اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بدقسمتی سے قادیانیوں کی ان باتوں میں آ جائے تو پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ اسے باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمثیل یا مسیح موعود دراصل مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہے۔ نمبر 7، یہ عوام الناس کو علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہیں۔ فرقہ واریت اور کفر کی فتووں پر بات کرتے ہوئے مختلف اقلیتوں بالخصوص
قادیانیوں کے خلاف ہونے والے مظالم گنواتے ہیں اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے مفادات کے خاطر جماعت حمیدیہ کو بھی کافر قرار دے رکھا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ دوستو، فقہ کے چاروں اماموں کے ماننے والے کبھی ایک دوسرے کو کافر یا خارج اسلام قرار نہیں دیتی، البتہ قادیانیوں کی کافر ہونے پر مسلمانوں کی تمام کاتب فکر میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ نمبر 8، قادیانیوں کے ٹی وی چینل کا نام MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ ہے، جس پر یہ اپنی کفریہ عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنی تعلیمات کو ہی اصل اسلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ٹی وی چینل کیبل ٹی وی پر نہیں آتا، اسے دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں کیبل ٹی وی اینٹینا تقریباً معلوم ہو چکا ہے، لیکن ہر قادیانی کے گھر میں آپ کو ایک ڈش اینٹینا ضرور ملے گا، جس کے ذریعے یہ اپنی جماعت میں ہونے والے سرگرمیوں اور ان کی تعلیمات سے باخبر رہتے ہیں۔ نمبر 9، قادیانیوں کی سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ ان کے ناموں کی شروعات میں آپ کو نامی محمد نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اپنے ناموں کے آخر میں احمد لگاتے ہیں، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اکثر یہ لوگ اپنی مختصر نام سے ہی لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں، لیکن ان کی سرکاری دستاویزات یا اسکول سرٹیفکیٹس میں ان کے نام کے ذریعے انہیں پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو قادیانیت کے شر سے اور ان کے برے عقائد سے محفوظ رکھیں، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔